پہلی بات تو یہ ہے کہ کھانے کے بارے میں سوچئے نا، خوراک کھانے کے بارے میں، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ آف خوراک. خدا کے لیے آپ کے پاس فوڈ سٹاکس ہونے چاہیے. اس حکومت کی پالیسی ہی تو کوئی ہے نہیں. ڈے ون سے 2.5-3 سال میں فقدان سب سے زیادہ کیا رہا ہے؟ یہی کہ پالیسی نہیں ہے. جو ان کے ایکسپرٹ تھے، جو 200 ایکسپرٹ آنے تھے، انہوں نے پالیسیز بنانی تھی. وہ اللہ جانے کہاں رہ گئے، کہاں کھو گئے. پر شاید خوابوں میں آئے تھے، خوابوں میں پالیسیز بنائی اور چلی گئی. مسائل بہت زیادہ ہیں حکومت کے لیے. ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھتی مہنگائی جو کہ مسلسل ہی اس حکومت کے دوران بڑھتی چلی گئی ہے، ابھی تک ان کے قابو میں نہیں آئی ہے، اور اب پھر ایک نئی لہر ایکسپیکٹڈ ہے جیسے ہی رمضان شریف کا آغاز بھی ہونے والا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن بھی پنجے تیز کیے ہوئے ہیں اور ان کی بھی کوشش یہی ہے کہ حکومت کو قابو کیا جائے. اب انہوں نے ظاہر لانگ مارچ بھی کرنا ہے، تو اس سلسلے میں بھی حکمت عملی بنائی جا رہی ہے. ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے کہ حکومت اپوزیشن سے نمٹ رہی ہے، لگ نہیں رہا ہے کہ عوامی مسائل حل ہو رہے ہیں. لیکن آگے اب ٹائم کم ہے، کیسے اس ساری صورتحال سے نمٹا جائے گا اس پر بات ضرور کریں گے. اور چونکہ آج ہم خاص طور پہ مہنگائی کو اور جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے اس کے حوالے سے ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، تو ایک خاص گیسٹ بھی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. ماہر معیشت فاروق سلیم صاحب بھی آج ہمیں جوائن کر چکے ہیں پروگرام میں. آپ کا بھی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور عمران صاحب اور ظفر ہلالی صاحب تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہی. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف بھی آتی ہوں. میں ایک شارٹ کامنٹ اگر آپ مجھے اجازت دیں میں دونوں سے لے لوں، عمران صاحب سے بھی، ہلالی صاحب سے بھی. ہلالی صاحب پہلے آپ کی طرف آتے ہوئے، پرائرٹی کیا ہونی چاہیے گورنمنٹ کی؟ سر سب سے بڑا مسئلہ اس وقت اپوزیشن سے نمٹنا ہے یا پھر جو عوام کے مسئلے مہنگائی وغیرہ ان سے نمٹنا ہے؟ بالکل اپوزیشن سے تو ہو گیا ہے معاملہ. اپوزیشن سے اب چیئرمین سینٹ آپ کا ہو گیا ہے، ڈپٹی چیئرمین سینٹ آپ کا ہو گیا ہے. سینٹ میں آپ نیوٹرل سے فرینڈلی سینٹ ہو گیا ہے، حالانکہ آپ کا اکثریت نہیں ہے، اور نیشنل اسمبلی نے آپ کو ووٹ آف کانفیڈنس دیا ہے. تو اب کیا رہ گیا ہے؟ ادھر تو کچھ نہیں رہ گیا ہے. اب خدا کی طرف، عوام کی طرف آئے، فوکس ادھر جائیں. ان کا جو بہت ساری چیزیں ہیں ان کے لیے جو آپ نے وعدہ کیا تھا جو نہیں ہوا ہے وہ آپ کو کرنا ہے. اور پہلی بات یہ ہے مہنگائی ہے. اس کے بعد تبدیلی کے ریفارمز ہیں. اب مہنگائی پہ میں آپ جا سکتا ہوں اور بتا سکتا ہوں آپ کو کیا کرنا چاہیے اور جو نہیں کیا ہے انہوں نے، مگر ہونا چاہیے. بالکل مثال کے طور پہ سر ہلال صاحب میں دوبارہ بھی ابھی آتی ہوں، بالکل میں ابھی دوبارہ آتی ہوں آپ کی طرف. لیکن عمران صاحب، ہلال صاحب نے بات تو بالکل صحیح کی ہے کہ اب فوکس کرنا چاہیے عوام کے مسائل کی طرف. آج فردوس عاشق آوان صاحبہ آئیں، اس کے بعد فیاض الحسن چوہان صاحب آئے، فواد چودھری صاحب بھی آئے، کتنے ہی وزراء، لیکن سب اپوزیشن پر بات کر رہے تھے. کوئی عوامی مسائل پہ تو بات، فوکس تو لگ رہا ہے ابھی بھی ادھر ہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمینہ، ہمارا حکومت کا المیہ یہ ہے کہ جہاں انہیں فوکس کرنا چاہیے وہاں وہ فوکس کر نہیں رہے، اور جہاں پہ نہیں فوکس کرنا چاہیے، ضرورت اتنی نہیں ہے، وہاں وہ فوکس کیے ہوئے ہیں. دیکھیں، حکومت کی خوش نصیبی یہ نہیں ہے کہ حکومت کی کارکردگی بڑی اچھی ہے. حکومت کی یہ تو عوام کی بد نصیبی ہے کہ حکومت کی کارکردگی بالکل بھی اچھی نہیں ہے. حکومت کی خوش نصیبی یہ ہے کہ انہیں اپوزیشن بڑی نالائق ملی ہے. اپوزیشن ایسی ملی ہے کہ جو ان کی خامیوں سے بھی پوری طرح سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ہمیشہ یہی جواب ملتا ہے کہ پیچھے ورثے میں بڑے مسائل ملے اور مافیاز کے ساتھ لڑنا پڑ رہا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور اب ظاہر کووڈ بھی اس میں شامل ہو گیا ہے. اس وجہ سے مہنگائی اور معیشت کی جو صورتحال ہے اس لیول پہ نہیں ہے جس کے ثمرات عوام کو پہنچ سکیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسی یہ وجوہات ایسی ہی ہیں جن سے نمٹا نہیں جا سکتا تھا؟ جی دیکھیے سمینہ، دو بڑی بنیادی باتیں جو ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک کی معیشت، کسی بھی ملک کی معیشت کا ایک بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے سیاسی استحکام سے یا سیاسی عدم استحکام سے. جس ملک میں سیاسی عدم استحکام ہو، اس کی معاشی پالیسی، اس کی معیشت جو ہے وہ پچھلے اگر 50-100 سال کی کوئی ڈیٹا اکٹھا کر لیا جائے جو آئی ایم ایف نے کیا ہے، تو معیشت جو ہے وہ سیدھی سمت پہ نہیں چل سکتی اگر آپ کے ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام ہے. دوسرا ایک بڑا گہرا تعلق جو ہے وہ مہنگائی اور اپوزیشن کے درمیان میں ہے. اپوزیشن میں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کی کوئی تھریٹ نہیں ہے حکومت کے لیے. اب دیکھیے یہ معیشت کو میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کے حوالے سے صرف اور صرف 3 چیزیں ہیں.
آپ نے دیکھنا ہے کہ آٹے کی قیمت کیا ہے، چینی کی قیمت کیا ہے اور بجلی کی قیمت کیا ہے۔ باقی اپوزیشن والے بھی اور حکومت والے بھی جتنی مرضی باتیں کرتے رہیں کہ معیشت بالکل صحیح سمت میں چل نکلی ہے، اپوزیشن والے کہیں کہ نہیں چل رہی، عام آدمی صرف یہ دیکھتا ہے، اور عام آدمی کو یہ سکھانے کی یا سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کی معیشت کیسی جا رہی ہے۔ وہ آٹے کی قیمت دیکھتا ہے، وہ چینی کی قیمت دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے اس کے گھر جو بجلی کا بل آ رہا ہے وہ کیا اس کی آمدن کے اندر پورا ہو رہا ہے۔ اب آپ اگر ڈیٹا دیکھنی چاہیں تو آپ سوچئے کہ پچھلے 2 سالوں میں تقریباً 2.5 سالوں میں آٹے کی قیمت 35 سے 70-75 روپے پہنچ گئی ہے، یعنی کہ 100% اضافہ ہے۔ اب پاکستان کی 70 سالہ معاشی تاریخ میں آپ کو کوئی بھی ایسا پیریڈ نہیں ملے گا جہاں پہ 2 سالوں میں آٹے کی قیمت 100% بڑھ گئی ہو۔ چینی کی قیمت جو ہے وہ پچھلے 2-2.5 سالوں میں 55 سے 100 پہ پہنچ گئی ہے۔ آپ کو 70 سالوں میں کوئی ایسا پیریڈ نہیں ملے گا جس میں چینی کی قیمت جو ہے وہ 2 سال کے عرصے میں تقریباً 100% بڑھ گئی ہو۔ میں نے اپنا بجلی کا بل جو 2.5 سال پہلے میں دیتا تھا، آپ اپنے گھر میں اپنے اسٹوڈیو میں بل نکال کے دیکھ لیجئے، 2.5 سال پہلے تقریباً 11 روپے کا 1 یونٹ پڑ رہا تھا سارے ٹیکسز جمع کرنے کے بعد۔ ابھی جو سمجھا میں نے لاسٹ ویک اپنا بجلی کا بل دیا ہے وہ مجھے 28 روپے فی یونٹ پڑ رہا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ 11 سے 28 روپے 2.5 سالوں میں بجلی کی قیمت بڑھ گئی ہے، 100% آٹے کی قیمت بڑھ گئی ہے، 100% چینی کی قیمت بڑھ گئی ہے، اور غور کیجئے کہ ان 2-2.5 سالوں میں آپ کی اور میری جو اوسطاً آمدن ہے وہ گر گئی ہے۔ تو 2-2.5 طرف کر دی ہے عام آدمی کے اوپر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کیونکہ سیاسی اور معاشی دونوں امور کے ماہر ہیں تو 2 چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا خاص طور پہ۔ حکومت تو بڑی معصوم بن جاتی ہے، ہمارے شبلی فراز صاحب کہتے ہیں کہ مہنگائی پہ تو ہمارا کنٹرول ہی نہیں ہے، ہم کیسے روکیں؟ اور جب بجلی کا آپ نے ذکر کیا جس سے پورا پاکستان متاثر ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو پچھلی حکومتوں نے معاہدے اتنے مہنگے کیے ہیں، ہم کیا کریں، ہم تو روک ہی نہیں سکتے۔ تو یہ دونوں سے تو وہ بری ذمہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس سے بری ذمہ ہے؟ دیکھیے، ایک بات تو دنیا میں جو تسلیم کی جائے گی وہ یہ ہے کہ 2.5-3 سال آپ کی حکومت گزرنے کے بعد آپ اگر یہ چورن بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پچھلی حکومت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا تو وہ عوام خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ ہلالی صاحب، آپ کے نزدیک کیا ایسی چیزیں ہو سکتی تھی جو حکومت کر سکتی تھی کاؤنٹر، لیکن وہ نہیں کر پائی، اور وہ کیسے اس کو امپروو کر سکتی ہے مہنگائی کی صورت؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کھانے کے بارے میں سوچئے نا، خوراک کھانے کے بارے میں، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ آف خوراک، خدا کے لیے آپ کے پاس فوڈ سٹاکس ہونے چاہیے، ہر ملک کے پاس ہے، گو ڈاؤنز بھرے ہوئے ہیں، اور کدھر ہیں وہ گو ڈاؤن؟ اسٹریٹجک ایریاز میں، کی پوائنٹس ملک میں، ادھر کھانا ہونا چاہیے، چینی، آٹا، جو بھی بیسک فوڈ نیسیسٹیز ہے 4-5 آئٹمز کے۔ اس کے بعد آپ کو ایک ڈیلیوری سسٹم ہونی چاہیے، جب ایک جگہ میں کمی ہوتی ہے، پرائسز بڑھ جاتے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے جگہ سے پہنچتے ہیں وہ۔ آپ کے پاس ایک ایفیشنٹ ڈیلیوری سسٹم۔ تیسری بات یہ ہے، کیا بھائی آپ کے پاس پورا ایک ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، 200 سال سے یہ چل رہا ہے، ان کا کام یہ ہے کہ مانیٹر کرنا مارکیٹ کو پرائسز میں، اور جب پرائسز چڑھتے ہیں تو انفارم کرنا۔ یہ دین دی ٹرک سروس ایفیشنسی ڈیلیوری سسٹم، ایفیشنٹ ڈیلیوری سسٹم ککس ان، سامان وہ آتا ہے، اور اس کے بعد ہارڈرز کو اور فلیسرز کو، شروع میں میجسٹریٹس جو 3 مہینے ہم لوگوں کو دیتے، وہ یہ تھا اجازت تھی پنشمنٹ کرنے کے لیے، ہارڈرز اور یہ لوگ جو قیمتیں بڑھاتے تھے ان کو تو ہم بخشتے نہیں تھے۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں یہ سب چیزیں ہیں، ان کو کیوں نہیں استعمال کیا جاتا ہے؟ اور اگر آپ کہیں گے فوڈ سٹاکس کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، کلیکٹ یور ٹیکسز۔ یہ بجلی کا بڑی اچھی بات کی انہوں نے، بہت اچھی بات کی کہ بجلی کا 40% چوری ہوتا ہے۔ اگر آپ 40% ادھر نکال دیں اور 5-7% کم کر دیں تو وہی 11 روپے میں آپ اس وقت بجلی سپلائی کرتے ہیں، مگر آپ نہیں کر پائے۔ اور ایک دفعہ جب یہ اکاؤنٹیبلٹی کے چیف محمد انور تھے، یہ کراچی کے ای میں وہ ہیڈ آف ایڈمنسٹریشن تھے کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی، میں گیا تھا ادھر اس وقت۔ ہمارا ایک انٹیریئر منسٹر جو بعد میں بڑا ملک حبیب، وہ ایک ہی واز نمبر 2، اور وہ بتا رہے تھے کہ چوری کو کیسے روک سکتے ہیں، اور اٹس ناٹ امپاسبل، کر سکتے ہیں آپ۔
भाई लेकिन अगेन वही बात है ना सर, फोकस भी तो हो। लेकिन जैसे हम ये बात कर रहे थे कि फूड इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा मुतासर करती है, तो इस हवाले से जो ओवरऑल भी ज़ाहिर है महंगाई है उसको कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके हो सकता है। मैं इमरान साहब का भी इस पर कॉमेंट लेती हूँ, और साथ ही इमरान साहब ये भी ऐड कर लीजिए कि आप क्या समझते हैं, आगे लॉन्ग मार्च भी करना है, अपोजिशन तो ज़ाहिर है ऐसी चीज़ों को, वीक पॉइंट्स जो हैं हुकूमत के, उसको पूरी तरह फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी, तो आप समझते हैं महंगाई एक इतना बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से लॉन्ग मार्च में एक बड़ी आवाम की तादाद हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन के साथ सड़कों पर होगी? देखिए डॉक्टर साहब ने जो बात की है ना पॉलिसी की, बात ये है कि अगर आप देखें तो इस हुकूमत की पॉलिसी ही तो कोई है नहीं। डे 1 से 2.5-3 साल में फुकदान सबसे ज़्यादा क्या रहा है, यही कि पॉलिसी नहीं है। जो इनके एक्सपर्ट थे, जो 200 एक्सपर्ट आने थे, उन्होंने पॉलिसीज बनानी थी, वो अल्लाह जाने कहाँ रह गए, कहाँ खो गए, पर शायद ख्वाबों में आए थे, ख्वाबों में पॉलिसीज बनाई हो चली गई। एक पॉलिसी आप मुझे बता दें, हम रोते हैं यहाँ महंगाई को, चले मान लिया बिजली महंगी हो गई, इंडस्ट्री महंगी हो गई, चीनी का आपको डॉक्टर साहब ने बता दिया। हम जो ज़राई मुल्क है, हमेशा हमने बचपन से ये पढ़ा पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, यहाँ मुझे ये बता दें कौन सी फसल ऐसी है जो सस्ती है? भाई गंदम जैसी चीज जो बेसिक आपकी फसल है वो यहाँ महंगी हो गई। कॉटन जो आप पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते थे, जिससे आप ज़रा मुबादला कमाते थे, वो आप अब देखें आप इंपोर्ट करते हैं, आपका हाल उसमें क्या हो गया। चावल की फसल देख लें, मकई की फसल देख लें, दालें, गरीब आदमी जो दालें बेचारा खा सकता है, अब दाल भी उसकी पहुंच में नहीं रही। चिकन आप देख लें, चिकन तो खैर अब जितना महंगा है शायद सफ़ेद पोश भी नहीं वो खा सकते, या बिल्कुल रमज़ान में जब मज़ीद महंगा होगा तो बिल्कुल ही ना खा सके। बात ये है कि इन्होंने पॉलिसी बनाई क्या है।